حافظ بن جائے گا، یا واقعی علم دین کی کچھ خاص اہمیت ہے یا نہیں ہے، ایک اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے موجودہ حالات کے تقاضے، جن حالات میں ہم نے اور آپ نے دینی تعلیم کا یہ سفر شروع کیا ہے، ان حالات میں دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کیوں پڑھا جائے، کیوں سیکھا جائے، تھوڑی سی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہوگا ہماری اس پوری گفتگو کا، وہ ضابطے، یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے کون سے پرنسپلز ہیں، اصول اور ضابطے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جن کی پیروی کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور ان میں سے اکثر چیزوں کو آپ نے کور کیا ہے۔ آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے مہارات۔ مہارات کا مطلب ہوتا ہے اسکلز، کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر کون سی اسکلز پیدا ہونی چاہیے تاکہ ہم اس تعلیم کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ حاصل کر سکیں اور اس کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہو سکے۔ تو یہ 4 نکات ہیں جس کے گرد پوری میری گفتگو ہوگی، یا اسے سمجھ لیں کہ یہ اسٹرکچر ہے ہمارے آج کے اس ٹاک کا۔ تو سب سے پہلی چیز، آئیے علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم سب واقف ہیں کہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہ آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے، اس کا پس منظر دیکھا جائے، جن سماجی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی حالات اور سچویشن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تب جا کر اس کی حقیقی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ بات اصل یہ ہے کہ مکہ اور عرب کا وہ سماج جہاں یہ پہلی آیت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ 500 سے 550 سال کا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 550 سال کے بعد آسمان اور زمین کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا وحی کے ذریعے سے۔ لیکن جو وحی آتی ہے وہ کیا ہے؟ اس وحی نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو نظر انداز کیا۔ اس وحی نے وہاں کے عرب سماج میں جو سماجی، اخلاقی برائیاں تھیں ان سب کو نظر انداز کیا۔ عقیدے کی جو برائی تھی اس کو نظر انداز کیا، اور سب سے پہلا انسٹرکشن دیا، اقرا، پڑھیے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، آخر کیا راز پوشیدہ تھا؟ جتنا میں اس پر غور کرتا ہوں تو اس سے مجھے ایک ہی پیغام ملتا ہے، اور وہ ہے کہ اس سے علم کی اہمیت کو ظاہر کرنا مراد تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو دنیا آوے گی، اس دنیا میں اگر کوئی ٹرانسفارمیشن ہوگا، کوئی ریولیوشن ہوگا، کوئی انقلاب اور تبدیلی آوے گی، تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے آئے گی۔ اس سے یہ پیغام دیا جانا تھا کہ اگلی آنے والی دنیا میں قیادت ہو، لیڈرشپ ہو، یا دنیا کی یا جہاں بانی کی ذمہ داری ہو، یہ سب کے سب فرائض وہی لوگ ادا کر پائیں گے جو علم کی زمام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوں گے، جو علم اور معرفت کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اور دیکھا آپ نے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس علم کی زمام اقتدار رہی تو مسلمانوں کے زیر نگی رہی پوری دنیا، مشرق سے مغرب تک، یورپ سے امریکہ تک، لوگ عرب ملکوں کا اور تیونس کا اور عرب ملک بغداد کا سفر کیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے آج ہمارے پاس دنیا کے آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، تو اس وقت پوری دنیا سے لوگ آتے تھے عالم اسلام کی طرف، مسلم ورلڈ کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پورا فیض تھا اصل میں بنیادی طور پر علم سے رشتہ اور علم سے تعلق کا۔ تو جب تک ہم نے علم، نالج، ایجوکیشن، وزڈم کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو پوری دنیا کی قیادت ہمارے ہاتھ میں رہی، اور جب یہ رشتہ کمزور ہوتا گیا اسی طرح قیادت نے بھی ہم سے منہ چرا لیا اور ہمیں داغ فراق دے دیا۔ اور آج جن قوموں کو اللہ نے قیادت عطا کی ہے تو وہ کوئی جادو نہیں کر رہے ہیں، کوئی میجک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے
علم کی جتنی دانشگاہیں اور درسگاہیں ہیں، یونیورسٹیز اور ریسرچ کے لیبس ہیں، ان سب کو اپنے انڈر میں رکھا اور ان پر اپنا فوکس کیا تو ساری دنیا ان کے سامنے سربسجود ہے۔ تو اللہ نے یہ پیغام دیا تھا اقرأ باسم ربک کے ذریعے سے۔ ایک نقطہ علم کی اہمیت کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسرا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پاک پوتر اور بہت ہی پیوریفائی جو انسان پیدا کیے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، پروفٹس اینڈ میسنجرز ہیں، جن کے کردار، جن کے ڈیزائر، جن کے ایکشن، عمل کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا اور ان کی زندگی میں بہت سی چیزوں کی کمی رہی۔ کمی سے مراد ہے مٹیریلسٹک بنیادوں پر۔ کوئی نبی بیمار پڑے تو انہوں نے شفا طلب کی۔ بعض انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں نے ظلم و زیادتی کی تو انہوں نے اس سے نجات طلب کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی اور اس دعا میں کسی چیز کی طلب میں اضافہ کیا گیا، اور وہ ہے علم کی طلب۔ یعنی انبیاء کرام کے دل اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی لالچ سے یا چیزوں کی رغبت سے پاک کر دیا ہے۔ وہ کسی چیز کو لے کر اتنا ان کے اندر، ان کے دل میں یہ خواہش اور اس طرح کا ڈیزائر نہیں ہوتا کہ کاش میری دنیا اتنی بن جائے، مجھے فلاں چیز نصیب ہو جائے، میری فلاں ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن زیادتی کی جو دعا کی گئی ہے وہ صرف علم کی اور اس کے سوا کسی چیز کی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو گویا علم میں اضافے کی جو دعا کی گئی ہے وہ صرف علم کے ریفرنس میں کی گئی ہے، اس کے علاوہ نہ عمر میں زیادتی کی دعا کی گئی، نہ مال میں زیادتی کی دعا کرائی گئی، نہ اولاد میں زیادتی کی۔ اولاد تو طلب کی گئی، حضرت ابراہیم نے طلب کی اور دیگر انبیاء نے طلب کی، لیکن اولاد میں اضافہ اور زیادتی کی طلب کہیں نہیں انبیاء سے ثابت ہے۔ لیکن ایک ہی چیز وہ ہے جس میں زیادتی کی دعا کی گئی ہے، اضافے کی دعا کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ کہ اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے عطا کیجئے زیادہ سے زیادہ علم۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ علم وہ مقصد ہے، وہ نشانہ ہے جو انبیاء نے اپنی زندگی کا بنایا اور جسے طلب کرنے کی کوشش کی۔ اور حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر روز صبح بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا تھی اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا طلبگار ہوں، ورزقا طیبا، اور پاک رزق کا طلبگار ہوں، وعملا متقبلا، اور وہ اس عمل کا طلبگار ہوں جو آپ کے نزدیک قبول ہو۔ یہاں سیکوینس پر بھی غور کیجئے، 3 چیزیں طلب کی گئیں، ایک ہے علم نافع، دوسرے ہے پاک رزق، اور تیسری چیز ہے مقبول عمل۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پرائورٹی پر رکھا، جس چیز کو ترجیحی بنیاد پر جس کو طلب کیا، وہ علم نافع طلب کیا۔ اس کے بعد رزق کا بھی درجہ آتا ہے اور عمل کا بھی درجہ آتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جہاد اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور جہاد کا مقصد ہے اسلام کی ترقی، بلندی، اسلام کے خلاف اٹھنے والی یورشوں کو دبانا اور یلغار کا مقابلہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عجیب تعبیر استعمال کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اہل ایمان جہاد کا رخ نہ کریں، بلکہ اہل ایمان کا ایک گروہ لرننگ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، دین میں تفقہ پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، وہ قرآن و حدیث کی سمجھ اور اس کے فہم کے لیے اپنی زندگی کو لگا دے، یہ ان کا انٹینشن ہو۔ اور گویا اللہ تعالیٰ نے ایکولی دونوں کو برابر حیثیت دے کر بات کی کہ اہل ایمان کچھ جہاد میں ضرور جاویں اور اسلامی
سرحدوں کی اور اسلامک اسٹیٹ کی جو سرحدیں ہیں ان کی ضرور حفاظت کا ذمہ لیں، اسلام کی سربلندی کے لیے اور یورشوں اور یلغاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائیں۔ لیکن سارے کے سارے مسلمان یہ کام نہ کریں، بلکہ اس کے پیرالل ایک اور گراؤنڈ ہے، ایک اور ایریا ہے جس میں آپ کو اپنی توجہ صرف کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس میدان کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اور وہ میدان کیا ہے؟ تفقہ فی الدین، دین کا فہم حاصل کرنا، دین کے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا، کانشیسلی ایک مسلمان اور مومن بننے کی کوشش کرنا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جہاد اور علم، تفقہ فی الدین، دونوں کو پیرللی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا یکساں حیثیت میں۔ اور کیوں نہ ہو یکساں حیثیت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ دارالاسلام کی، اسلامک اسٹیٹ کی جو جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں ان کے پروٹیکشن کا اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کی رسپانسبلٹی اپنے سر رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسلم ملکوں کی جغرافیائی سرحدیں کبھی کشادہ ہوں گی اور کبھی وہ تنگ ہوں گی، کبھی بہت زیادہ وسیع ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کبھی ان کا دامن اتنا تنگ ہو جائے کہ دلی سے پارلیمنٹ تک کا دائرہ آپ کی حکومت کا رہ جائے۔ تو لیکن اسلام کی جو فکری سرحدیں ہیں، اسلام کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، وہ صبح قیامت تک طاقتور رہیں گی، تناور رہیں گی، اور ان کا قد کبھی پست نہیں ہوگا، اور ان کا کبھی یہ سرحدیں سکڑیں گی نہیں، ان کو ہمیشہ اسی طرح کشادہ رہنا ہے جیسے قرآن و حدیث نے رکھا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور علماء اور تفقہ فی الدین حاصل کرنے والوں کو یکساں حیثیت اور ایکول لیول عطا کیا ہے۔ اب آئیے یہاں پر جب جہاد کا لفظ میں نے استعمال کیا اور یہاں پر پیرللی دونوں چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، تو یہیں سے ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاد کا جو لفظ ہے، دو الگ الگ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے جہاد اور دوسرے ہے اجتہاد۔ جہاد کا عمل آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آخری قربانی دے دینا، اس کو جہاد کہتے ہیں، اپنی زندگی کو ہتھیلی پر لے کر اللہ کے حضور پیش کر دینا۔ اور اجتہاد کیا ہے؟ اپنے پوٹینشل اور اپنی مینٹل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو صرف کر کے، لگا کر، انویسٹ کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنا۔ تو یہ ہے جہاد اور ایک ہے اجتہاد۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاد ہو کہ اجتہاد، ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، وہ ہے جیم، ہا اور دال، جس کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ جہاد ہو کہ اجتہاد، یہ دو الگ الگ کام ہیں، دو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ان دونوں کا روٹ ایک ہے، ان دونوں کا مقصد یکساں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون دونوں کو یکساں حیثیت کے ساتھ قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ دونوں کا مقصد یکساں ہے۔ بغیر مجاہدین کے اسلامک اسٹیٹ کا اور اسلام کی سربلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بغیر مجتہدین کے، بغیر اجتہاد کے، اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت اور اس کی آبیاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں یکساں عمل ہیں۔ اور میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاتا چلوں کہ دیکھیے جہاد تو اس کے لیے کنڈیشنز ہیں، اس کے لیے شرطیں ہیں۔ ایک عام سماج، ایک عام کمیونٹی کا عام انسان جہاد نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسلامک اسٹیٹ ہوگا، امیر المؤمنین ہوگا، اور پھر شریعت نے جو بہت سی کنڈیشنز رکھی ہیں، وہ کنڈیشنز پائی جائیں تب جا کر وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجتہاد کا عمل ہر زمانے اور حالات میں جاری رہے گا، اسے کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ تو اسی وجہ کر
علم حاصل کرنا اور علم حاصل کر کے اپنے اندر دین کا فہم پیدا کرنا اور نئے مسائل کو سالو کرنے کی جدوجہد کرنا، اس کو شریعت نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تعلم العلم خیر من الجہاد، کہ اگر تم علم حاصل کرو تو یہ جہاد کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ جہاد تو ایک خاص موقع، مناسبت اور خاص کنڈیشن میں نافذ ہوتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا اور علم کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ اور دفاع اسلام کا فریضہ انجام دینا، یہ ہر طرح کے حالات میں اور ہر سچویشن میں کیا جانا ضروری ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے علم حاصل کرنے کو خیر من الجہاد قرار دیا۔ اب یہاں اس کے بعد علم کی اور ایک اور میں اہم نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک محدثین کی طرف، بعض فقہا کی طرف یہ بات نقل کی گئی ہے کہ تمام ائمہ، جو 4 ائمہ ہیں جن کو ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں، ائمہ اربعہ کے نام سے، جو 4 امامز کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سب کا اجماع ہے اس بات پر، بعض کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وقد نص الائمة الاربعہ على ان طلب العلم افضل من صلاة النافلہ، کہ چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم حاصل کرنا نفل نمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اب اندازہ لگائیے، نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، اپنی اسپرچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور ائمہ اربعہ کے قول کے مطابق نفل نمازوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس نقطے کو سمجھ لیجئے۔ اصل میں دیکھیے، 2 طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جس کا دائرہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، جس کے بینیفیشریز کی تعداد بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور دوسرا وہ کام ہے جس کا دائرہ وسیع اور کشادہ ہو اور جس کا ایریا جو ہے بہت ایکسٹینڈ ہو سکتا ہو۔ تو فرائض سے ہٹ کر جو دوسرے ایکسرسائزز ہیں، دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، اعمال ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ عمل جس کا دائرہ جتنا زیادہ وسیع ہو، جس کا سرکل جتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے ان کمپیریزن اس عمل کے جس کے بینیفیشریز کم ہوں، جس کا دائرہ محدود ہو۔ اب ایک شخص نے اگر نفل نمازوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ملے گا، لیکن جو شخص علم حاصل کرے گا تو علم ایک روشنی ہے، اس سے اس کا خاندان، اس کا سماج، اس کا ملک اور اس سے وابستہ ہزاروں لاکھوں افراد استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر میں نے یہاں ذکر کیا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے، اسلام نے علم کو لے کر کسی بھی تعصب، تنگ نظری کا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہم نے آپ کے سامنے سنائی ابھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں علم نافع کا طلبگار ہوں۔ تو علم نافع میں ہر طرح کا علم شامل ہے، جس علم سے انسانیت کا نفع ہو یا اس انسان کا نفع ہو، لیکن علم کے اپنے اپنے لیولز ہیں، ان کی کیٹیگریز ہیں، ان کے درجات ہیں، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو علم کی یہ فضیلت ہم نے بیان کی، اس کے 2 نقطے سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہر وہ علم نافع، وہ سب کا سب اس فضیلت میں شامل ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں یہ نقطہ بتانا چاہوں گا کہ علم دین جو ہے وہ تو بہت ہی پرائمری ہے، کمپلسری ہے، آبلیگیٹری ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے بغیر کسی علم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے روح کے بغیر انسان کے اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت اور وقت نہیں ہے، بلکہ یہ جسم ہمارے اہل خانہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے روح کے بغیر بوجھ بن جائے گا، اور وہ جلد از جلد اس سے نجات پانے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح
علم جو ہے، علم کی الگ الگ بنیادیں ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، سب کو اپریشیٹ کرتا ہے اسلام، لیکن علم کا وہ حصہ جو انسان کو ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے فرض ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ علم حاصل کرنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ جو آبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے، یہ اصل میں علم دین کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دنیا کو، آفاق و انفس کو ڈسکور کر لیں، اس پورے یونیورس کو ڈسکور کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپریشیٹ کریں گے، اسلام اس کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، اور نیت اگر آپ کی اچھی رہے گی تو اس پر برابر ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہو گیا علم دین کی اہمیت اور علم کی اہمیت کے حوالے سے دو نقطے۔ ایک نقطہ ہم نے یہ گفتگو ہماری ختم ہوئی۔ اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے جو کنٹمپرری ٹائم ہے اس میں علم دین حاصل کرنے کے کیا تقاضے ہیں، یعنی موجودہ حالات میں علم دین حاصل کرنے کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ مسلم سماج کا 99% طبقہ دین سے، یا اگر اس کو آپ مبالغہ سمجھیں تو 95% یا 90% طبقہ وہ ہے جو دین سے سرے سے ناواقف ہے۔ اور جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس، جو لوگوں کے حالات اور سرگزشت سننے کو ملتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم سماج کتنا نابلد ہے، نا آگاہ ہے، نا واقف ہے، ان اویئر ہے اسلام کی بہت ہی فنڈامنٹل سے اور بنیادی تعلیمات سے۔ ایسے حالات میں ہم اور آپ، یا جن لوگوں نے یہاں انرولمنٹ کرایا ہے، وہ دین کیوں سیکھیں؟ تو میں آپ کو یہاں ایک نقطہ اور ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس سے دو نقطے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ اپنی دینی زندگی کو گزارنے کے لیے جو کمپلسری یا منیمم ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن کی، وہ تو کمپلسری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن ایک دوسرا نقطہ یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فرض کفایہ اور دوسرا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فرض جس کو سماج کے کچھ افراد یا اتنے افراد انجام دے دیں، اسے مکمل کر دیں جو اس کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو، تو پھر بقیہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اس سے پہلے شاید ہم نے یہ مثال دی تھی کہ کسی مسلمان کا اگر سماج میں انتقال ہو جائے تو پورے مسلم سماج کی یہ رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی تجہیز و تکفین کا فریضہ انجام دیں اور تمام تر شرعی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دیتے ہوئے اس کو دفن کریں۔ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن اگر اتنے افراد اس کام کو انجام دے دیں جن سے نماز جنازہ بھی ہو جائے اور کاندھا لگا کر اسے قبرستان پہنچانے کا فریضہ بھی انجام ہو جائے اور غسل اور تجہیز و تکفین کا بھی کام ہو جائے، تو پھر بقیہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جنازہ ہو خدا نخواستہ جس کو 4 کاندھے نصیب نہ ہو اور مسلم سماج میں ایسے شخص کو دفن کرنے کے لیے افراد میسر نہ ہو اور اس کی لاش کو کھینچ کر لے جانا پڑے اور کسی ایسی چیز پر رکھ کر، کسی مطلب دوسری چیزوں کا سہارا لے کر لے آنا پڑے، یا کسی دوسری کمیونٹی کے لوگ آ کر اس کو کندھا دیں، تو پورا کا پورا مسلم سماج، انٹائر مسلم سوسائٹی اور کمیونٹی گناہ گار ہوگی، کیونکہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جتنے افراد ضروری تھے ان افراد نے وہ ذمہ داری انجام نہیں دی۔ اب یہ دیکھیے کہ آج جو اسلام کے خلاف یورش اور یلغار ہے، اسلام کے خلاف جس طریقے کی وار ہے، تھیوریٹیکل وار ہے، اس وار کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس یورش و یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس اتنے کیپیبل علماء اور اسکالرز اور انٹلیکچوئلز موجود ہیں؟ صبح شام قرآن کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسلامی احکام کے خلاف ہرزہ گوئی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر
بھونڈے قسم کے اعتراض کیے جا رہے ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف اس کا فلپ سائڈ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں اتنے افراد موجود نہیں ہیں جو ان کا مکمل دو ٹوک اور بہت ہی اکیڈمک بنیادوں پر لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ان کا جواب دے سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری پرابلم یہ ہے کہ چند علماء ہیں جن کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت اور قابلیت عطا کی ہے، لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے. وہ آج کی لسان قوم جو ہے، لینگویج آف نیشن، یا آج کی جو دنیا جس زبان کو سمجھتی ہے، چاہے وہ انگریزی ہو، فرینچ ہو، اسپینش یا چائنیز ہو، یا وہ زبانیں جس میں اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کو کہنے پر، بولنے پر وہ قادر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض، اسلام کے دفاع کا جو فرض ہے اس امت کے علماء، انٹلیکچوئلز اور اہل ایمان پر، ہمارے پاس اتنے افراد موجود نہیں ہیں جو اس فرض کو ادا کر سکیں، جس کی وجہ کر ساری کی ساری امت گناہگار ہوگی، اور اس فرض کے ترک کرنے پر ان کو جواب دہ ہونا ہوگا اور اللہ کے پاس وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. تو اس لیے علم دین حاصل کرنا، اور جو لوگ یہاں انرول کرا چکے ہیں ان پر، اور ان کے علاوہ اتنی تعداد ہمیں ورک فورس چاہیے آج کے حالات میں جو ان چیلنجز کا، ان پرابلمز کا، اس یلغار اور وار کا مقابلہ کر سکے، تبھی جا کر یہ امت اس گناہ کے بوجھ سے باہر آ پائے گی. یہی صورتحال کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. یہاں ہمارے کئی پرانے کو لرنرز موجود ہیں جو پریویس لیول سیمسٹر میں یا پریویس فیس میں ہمارے ساتھ تھے. ان لوگوں نے سروے کیا اور انہوں نے یہ ایسے چشم کشا نتائج وہ لے کر آئے کہ کوئی انسان پچھلے 35 سال سے دین پر عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور باضابطہ ملتزم ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں فال ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، تو اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، نہیں یہ کہ وہ وضو کر لے اور ناپاکی کو دھل کر جو ہے نماز ادا کرتا رہے، اسی حالت میں قرآن چھوئے، اسی حالت میں نماز پڑھے، اسی حالت میں سارے دوسرے کام انجام دے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں اویئرنیس کا. تو اس لیے ایک طرف مسلمانوں میں یہ صورتحال ہے کہ دین سے ناواقف ہیں، اور دوسری طرف اسلام کے خلاف چومکھا حملہ ہے. ایک طرف جو برہمن فورسز ہیں وہ اسلام کو نشانہ اس لیے بنا رہی ہیں، انہیں خوف ہے اس بات سے کہ اسلام قبول کرنے والے، اسلام سے اٹریکٹ ہونے والے نوجوانوں اور خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ بیریئرز کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی تصویر اور شبیہ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس طرح کے وہ شیطانی اور طاغوتی ہیلے اور جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں. دوسری طرف میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لٹریچر کے نام پر، فریڈم اور ایکوالٹی کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر بےہودہ چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے تاکہ اسلام سے لوگوں کو روکا جا سکے. ان حالات میں غور کیجئے گا کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو پیغمبر اسلام سے نفرت کا لاوا جن کے دلوں میں پھوٹ رہا ہے، وہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو صبح شام راگ الپتے ہیں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا، وہ ان حالات کو دیکھ کر سرد مہری کا شکار ہوں اور وہ خاموشی سے تماشا بھی کی حیثیت سے اس سچویشن کو دیکھتے رہیں. تو بھلا بتائیے آپ کا یہ حقیقی اور سچا عشق بہتر ہے یا نفرت کے ان پجاریوں کا وہ عشق اپنے گناہ اور شیطان سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان کو پرو ایکٹیو بنائے ہوئے ہے، اور ہمارا عشق اتنا سرد مہری کا شکار ہے کہ ہم پیسو ایکٹیو بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے علم دین حاصل کرنا، اور خاص طور پر جو انٹلیکچوئلس ہیں جو دنیا کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس، وہ لوگ جب دین کا علم حاصل کریں گے تو اس کمبینیشن کے ذریعے سے، اس امتزاج کے ذریعے سے، اس ڈویلٹی اور ثنویت کے ذریعے سے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں.
تو دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے کہ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، لائرس ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایجوکیٹرس ہیں اور دنیا کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد ہیں، وہ ضرور دین کا علم حاصل کریں کہ اس امتزاج کے ذریعے سے وہ دین کی دعوت اور دفاع کا وہ فریضہ انجام دے پائیں گے جو عام طور پر دین کے طلباء نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اور اس کریٹیکل سچویشن میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین حاصل کریں۔ اب اس کے بعد میں اپنی گفتگو کے تیسرے رخ کی طرف چلتا ہوں۔ وہ رخ یہ ہے کہ ضابطے کیا ہیں، وہ پرنسپلز کیا ہیں، پرنسپلز ٹو بی فالوڈ بائی دا اسٹوڈنٹس، وہ ضابطے جسے طالب علم کو ضرور جس کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم ان ضابطوں کی طرف نگاہ کریں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس نشست کے آغاز میں جو آپ نے انٹریکٹیو سیشن رہا اور آپ سب کا انٹریکشن ہوا، اس میں آپ نے بڑے کام کیے اور اہم نقطے دیے۔ میں انہی میں سے چند نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے پیوریفائی یور انٹینشن، اپنی نیت کو پاک کر لیجئے، پیوریفائی کر لیجئے۔ دیکھیے اصل میں انٹینشن کیا چیز ہے؟ انٹینشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میریکلز وجود میں آتے ہیں، معجزات وجود میں آتے ہیں۔ انٹینشن وہ ہے جو جس نے آپ نے سنا ہوگا کہ بہار میں ایک شخص، ایک بوڑھا انسان تھا، وہ کسی پسماندہ گاؤں میں رہتا تھا اور اس گاؤں سے شہر کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، بیماروں کو سفر کے لیے کوئی راہداری نہیں ہوتی تھی، کوئی سڑک نہیں ہوتی تھی، پگڈنڈی نہیں تھی کہ جس سے گزر کر کسی بیمار کا علاج ہو۔ اور اس بوڑھے شخص نے اور باپ نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے بہت کوشش کی کہ وہ شہر تک اپنی بیوی کو لے جا سکے، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ آخر اس نے ایک چیز ٹھانی اور وہ یہ نیت کی کہ میں اس گاؤں کو ایک کنیکٹیویٹی دوں گا، اور جو یہ راستے میں ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، کوہسار کا سلسلہ ہے، میں اسے کھود کھود کر تراش کر راستہ بناؤں گا تاکہ اگلی آنے والی نسلوں کو یہ دقت اور مشقت پیش نہ آئے۔ اس کے اوپر بہت اچھی میں نے اسٹوری پڑھی تھی کسی انگریزی اخبار میں، مجھے اتفاق سے وہ نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بالکل حال کا واقعہ، بہت پرانی اسٹوری نہیں ہے۔ تو اس بوڑھے دیہاتی ناخواندہ الٹریٹ انسان نے ایک پورا راستہ تراش کر پہاڑوں کو توڑ کر اپنے ناتواں ہاتھوں سے اور ایک چھوٹی سی کلہاڑی کی مدد سے اس نے کئی کلومیٹر کا فاصلہ اور راستہ بنا دیا۔ یہ ہے امپیکٹ آف دا انٹینشن، کہ جتنا آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت طاقتور ہوگی، اتنا بڑا آپ کو ریفلیکشن اور اس کا ریوارڈ ملے گا، اور جتنی چھوٹی نیت ہوگی، جتنی نازک اور لطیف اور باریک اور بہت ہی ویک نیت ہوگی، تو اسی طرح کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو گویا نیت کے بارے میں دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نیت سے دو چیزیں متعلق ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نیت کو پیوریفائی کرنا اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا۔ دیکھیے دنیا کے جتنے انٹینشنز ہو سکتے ہیں، ناموری، نیم اور فیم ہو، یا عزت و مقام، پوزیشن ہو، یہ تمام چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے پتوں کا سہارا لیا تو پھر آپ کا یہ آشیانہ ہوا میں اڑ جائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی طاقتور چیز کا سہارا لیا، اس کو بنیاد بنایا، تو پھر آپ کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کے عمل میں طاقت آئے گی۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، چاہے ہمارا نام ہو، مقام ہو، شہرت ہو، عزت ہو، یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے۔ چند سال، چند ماہ کی کہانی ہے، اس کے بعد انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے ایک مٹی کے خاکے کے جو مٹی میں بدل جائے گا۔ تو ہمیں اپنی نیت اس ذات سے کنیکٹ کرنا چاہیے جو ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس سے ہم نے اپنی نیت کنیکٹ کر لی تو پھر
اس اس عمل میں طاقت آئے گی، اس عمل میں مداومت آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، کیپیبلٹی آئے گی، تو وہ عمل سدا بہار ہو جائے گا، جاویداں ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب میں اس کے حوالے سے ایک بہت اچھا جملہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، دوبارہ میں دہراتا ہوں۔ میرے استاد ہیں علامہ شیخ محمد عوام حفظہ اللہ، بڑے عجیب اتفاق کی بات کہی ہے کہ وہ ان دنوں کورونا کے شکار ہیں، ترکی میں مقیم ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لے آئے۔ وقت کے بہت بڑے محدث اور پوری دنیا کے نامور محدث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ ویعافیہ۔ تو شیخ عوامہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الاخلاص یصنع العجائب، کہ اخلاص عجائب روزگار چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے تصور اور اس کے امیجنیشن سے بیونڈ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب اس کی میں دو مثالیں آپ کو صرف دوں گا۔ ایک مثال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الصحیح۔ سوچئے امام بخاری کا عہد دوسری تیسری صدی ہجری سے ان کا تعلق تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کتاب لکھ رہے تھے، نہ پرنٹنگ اور پریس کا ایج تھا، اس زمانے میں یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ دنیا کی چکا چوند اور رونقوں سے اور امریکہ کی دریافت سے وہ ناواقف تھے، اور نہ اس وقت اس کی ڈسکوری ہوئی تھی، اور کسی بڑی سویلائزیشن اور دنیا میں آنے والی تبدیلیوں سے وہ نا آگاہ تھے۔ لیکن انہوں نے اتنے پیور انٹینشن کے ساتھ، اتنے اخلاص نیت کے ساتھ صحیح بخاری لکھی کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی بنیاد لاج رکھ لی، اور اس کا رزلٹ اور آؤٹ کم یہ ہوا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے علوم کا، جس کو علوم دینیہ کہتے ہیں، اس کا گریجویٹ یا اس کا کوالیفائی اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا پوری دنیا میں جب تک کہ صحیح البخاری نہ پڑھ لی جائے۔ اندازہ لگائیے، امام بخاری کے حاشیے خیال میں، وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی، لیکن ان کے اخلاص کی اللہ نے وہ لاج رکھی کہ صبح قیامت تک کے لیے اس کتاب کو زندگی عطا کر دی، جاویدانی عطا کر دی۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اس وقت تک آپ عالم نہیں کہلا سکتے، علوم اسلامی کے کوالیفائی کینڈیڈیٹ نہیں کہلا سکتے جب تک کہ آپ نے صحیح بخاری نہ پڑھی۔ یہ ہے اخلاص کی قدردانی۔ اور اس کی دوسری مثال میں ہندوستان سے دینا چاہوں گا۔ جس وقت 1857 میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب غروب ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا اقتدار کا سورج ایسا لگتا ہے اس ملک میں ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا تھا، اس وقت دلی کے ہنگاموں سے نکل کر اور دلی کے شورش زدہ حالات سے نکل کر ایک شخص جو خود مجاہد تھا، جنگ آزادی کا سپہ سالار تھا، اس نے بڑی خاموشی سے دلی کے ہنگاموں سے ہٹ کر 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت ہی پسماندہ اور بہت ہی ایک اننون سے گاؤں میں جا کر ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ اور اس شخص کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جب ہمارا قیادت کا جو ہمارا امپائر تھا وہ بکھر گیا، سارے شیرازے بکھر گئے، اور اسلامی سلطنت یا مسلم سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے، تسبیح کے دانے بکھر گئے، اب اگر کچھ ہم بچا سکتے ہیں تو وہ دین کی، یہ علم کی پونجی ہے کہ شاید اس علم کے ذریعے سے پھر دوبارہ کوئی ریولیوشن آئے، کوئی انقلاب آئے، اور پھر ہم اپنی پچھلی تاریخ کو اور اپنے ماضی اور پاسٹ کو دریافت اور ڈسکور کر سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے، آج دنیا جسے جانتی ہے، دارالعلوم دیوبند کے نام سے، اور اس کے فاؤنڈر اور مؤسس جو تھے وہ امام محمد قاسم النانوتوی تھے۔ 1866 میں 1866 میں اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اور خدا کی قسم جس وقت میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جس وقت ایک بیڑی کے درخت کے سائے میں
اس درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت ان کے وہم و گمان میں اور حاشیے خیال میں، ان کے ویژن اور امیجنیشن میں کہیں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ چھوٹا سا پودا ایک دن شجر سایہ دار بن جائے گا، وہ درخت بن جائے گا جس کی شاخیں زمین میں پیوست ہوں، جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوں گی اور جس کی شاخیں آسمان کو چھوئیں گی۔ آج دنیا کے کسی کونے، کسی گوشہ میں آپ چلے جائیں، دارالعلوم کا کوئی فارغ، وہاں کا کوئی خوشچی، وہاں کا کوئی فیض یافتہ آپ کو دین کی مسند پر جلوہ افروز نظر آئے گا، ممبر و محراب کی زینت نظر آئے گا، قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خواب کو یا ان کی اس پیشکش کو قبول کیا اور اسے انشاءاللہ رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا، یہ صرف اور صرف امام محمد قاسم نانوتوی کے اخلاص کا نتیجہ تھا، اس کے علاوہ کوئی طاقت اس کے پیچھے کار فرما نہیں تھی۔ یہ دو مثالیں آپ کو صاف بتا دیتی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، بہت ہی پیور انٹینشن کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کی دعوت اور دفاع کے لیے، اسلام کی تعبیر و تشریح کے لیے اگر آپ اس علم کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کریں گے جو آپ تصور نہیں کر سکتے، جو آپ کے وہم و گمان سے پرے ہے۔ اس بات پر یقین رکھیے، جس طرح یہ وقت ہندوستان میں رات کا وقت ہے، اس پر آپ کو یقین ہے، اسی طرح اس بات پر یقین کر لیجئے کہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے جو آپ کے تصور سے بلند ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بھی شامل کیجئے، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے بڑی خوب تشریح کی ہے انما الاعمال بالنیات کی، اور وہ یہ ہے کہ انما توجد الاعمال بالنیات، کہ ایکشنز وجود میں آتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں نیتوں کے اعتبار سے۔ تو گویا ایک تو یہ ہے کہ نیت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور بار بار اس کے پیوریفیکیشن کا سلسلہ جاری رہے، ہمیشہ اس پر کنٹرول کریں، احتساب کریں، اسسمنٹ کریں، ایویلویٹ کریں، اور اس میں کوئی کمی نہ رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسی نیت ہوگی اسی طرح کا رزلٹ ہوگا، یعنی جتنی بلند نیت کی جائے گی اتنا بلند آپ کو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا، بدلہ ملے گا، عطا کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف آپ مطلب کسی ذوق اور شوق میں انرولمنٹ نہ کرائیں، آپ صرف اس نیت سے کہ چلیں دیکھا جائے گا کیا فائدہ ہوگا، کیا پڑھا جائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس انٹینشن کے ساتھ میں آپ یہاں بلند سے بلند نیت کیجیے۔ آپ کہیے کہ میں وقت کا مفسر بننا چاہتا ہوں، میں وقت کا محدث بننا چاہتا ہوں، میں اپنے وقت کی فقیہ بننا چاہتی ہوں، میں اپنے وقت کا داعی اور اسلام کی ترجمانی کرنے والا مفکر اور تھنکر بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی حساب سے عطا کریں گے۔ تو اپنی نیت کو، اپنے انٹینشن کو ویریفائی بھی کیجئے اور اس کو امپاور بھی کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کیجئے۔ اب اس کے بعد ایک نقطہ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ نیت ہے کیا چیز، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، ابھی ہم نے اس سے پیشتر بھی یہ مثال پیش کی، لیکن اخلاص اور عمل یہ دو چیزیں ہیں، انٹینشن اور ایکشن، ان دونوں کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ جس طرح روح کے بغیر، سول کے بغیر ہماری یہ باڈی اور ہماری یہ جسم کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے اخلاص کے بغیر ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس ایگزامپل کو اپنے سامنے رکھیے گا اور دونوں کو ایرو بنا کر اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جہاں آپ کا ڈیسک ہو، جہاں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہوں، ورک پلیس ہو، اس پر لکھ لیجئے گا اخلاص ورسز ایکشن، عمل یعنی ایکشن، انٹینشن ورسز ایکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ سول ورسز باڈی، ٹھیک ہے، جسم بمقابلہ روح، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اخلاص کے بارے میں تین نقطے ذکر کر دیے، چوتھا نقطہ میں بتا دوں کہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کو کیسے اس پر گرفت کی جائے۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو انکنٹرول چیز ہے وہ ہمارا اخلاص، ہماری نیت ہے۔ ہمیں بار بار اس کو پیوریفائی کرنا پڑے گا، اس پر کنٹرول پانا
کی کوشش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دپک کر بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں مراقبہ کرنا، اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا، روزانہ اپنے آپ کو ریکال کرنا، اپنی نیت کو کہ بھائی ہماری نیت کیا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم کلاس میں آئے ہیں تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ میں اس کلاس میں حاضری لگا کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 نقطے تھے جو نیت کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ یہ پہلا پرنسپل ہے، اور میں عرض کر دوں گا کہ یہ قدم قدم بلا